رخ کریں گے لاہور کا، جہاں پر پی سی بی مینجمنٹ کمیٹی کے چیئرمین نجم سیٹھی اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں۔ آپ نے ہمیں 3 میچز دینے ہیں اور آپ ہمیں میچز دیں۔ میرا یہ موقف تھا کہ وہ میچز لے لیں، دے دیتے ہیں، مگر آپ کا نہ فائدہ نہ ہمارا فائدہ، کیونکہ وہ تو پوائنٹس آپ سارے جیت بھی جائیں اور ہم ہار بھی جائیں، وی آر اسٹل تھرو۔ تو اس لیے وی آر ناٹ ریئلی انٹرسٹیڈ ان ناؤ گوئنگ اہیڈ ود پلئنگ دوز 3 میچز۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ کی آسٹریلیا کا ٹور جو ہے وہ کینسل ہوا ہے اور آپ کو نقصان ہوا ہے اس میں۔ تو ایشو یہ ہے کہ پاکستان اور افغانستان کھیلیں گے یا نہیں کھیلیں گے، اور ہوسٹ کون ہوگا یا کون نہیں ہوگا۔ تو اگین میں اس کو شارٹ رکھتا ہوں بیکاز کافی ڈیٹیل میں ان کے ساتھ ڈسکشنز ہوئیں۔ ڈسکشنز میں یہ طے پایا کہ سبجیکٹ ٹو گورنمنٹ اپروول پاکستان پی سی بی اینڈ افغانستان کرکٹ بورڈ will play 3 matches, 3 T20s, inshallah, just after the PSL, immediately after the PSL and before the New Zealand team arrives here. ہفتے میں ہم جا کے اس کو ریپ اپ کر دیں گے and we will share 50% of the profits equally. So, or jointly we will outsource the production and other things. تو یہ it's a good development. Both countries benefit from it, and Afghanistan is very happy. But as I said, we are pending approval from the Pakistan government. Or my sense is approval will be granted. That's my sense. But abhi is still in the pipeline. Sorry? دیکھیں that is not our business. We don't like interfering in the internal affairs of other countries. اور آپ کو پتہ ہے میرا ذاتی موقف کیا ہے کہ کرکٹ اینڈ پالیٹکس should not mix. پالیٹکس کو کرکٹ سے باہر رکھنا چاہیے. So following that principle, pending government approval, we will play Afghanistan. السلام علیکم سر. سر عرفان فرام سنو نیوز. سر آپ کو بہت بہت نیو اسائنمنٹ کے لیے 2 کوشچن ہے میرے. سر آپ کا آتے ساتھ ہی اسٹیٹمنٹ تھی مکی آرتھر کے ریگارڈنگ کہ فورن کوچ کی طرف ہم جائیں گے اور وہ جو نیپوٹزم کا مسئلہ آ جاتا ہے اس کو ایڈریس کرنا چاہ رہے تھے. ابھی اس کا کیا وے فارورڈ ہے؟ اور دوسرا ایک اسپیکولیشن ہم نے سنی کافی سیریز کے بعد انگلینڈ اور نیوزی لینڈ کے بعد کہ شاید 3 ہمارے کیپٹن بھی ہو سکتے ہیں تینوں فارمیٹ کے ڈفرنٹ. آپ نے 2-3 سوال ایک ہی سوال میں کر دیے، ایک ایک کر کے کریں. چلیں کوچز کا پہلے آپ کون سا اس میں سے ایک سلیکٹ کر لیں. کوئی کوچ کا پہلے بتا دیں کہ کوچ نہیں، پر باقی پھر سوال اوروں کے لیے چھوڑ دیں. ٹھیک ہے سر. کوچ کا اچھا کوچ کی بات. کوچ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ مکی آرتھر کا چیپٹر میں نے کلوز نہیں کیا تھا اور ابھی بھی کلوز نہیں ہوا. آئی ایم ان نیگوسیشن پرسنلی ود مکی اور سمجھتا ہوں کہ 90% راستہ ہم نے کور کر لیا ہے. اینڈ ہوپ فلی ویری سون وی مے گیو یو دا نیوز دیٹ مکی ول بی جوائننگ اس. بٹ ابھی اٹس ناٹ سیٹلڈ، دیر آر سم ایشوز. سملرلی اور اگر مکی آئے گا تو پھر میری جو میں کہوں گا اس کو، جو کہ اس کو اشارہ میں نے کیا ہوا ہے کہ آپ اپنی ٹیم بنائیں. واٹ ٹیم ڈو یو وانٹ اینڈ ہاؤ مچ ڈو وی نیڈ ٹو پے دیم اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ. تو یہ ایشوز میرا اپنا خیال ہے اگلے 2-3 دن میں ریزالو ہو جائیں گے. سو مکی ول کم بیک. نمبر 2 مارک کولز. یہ بھی اسپیکولیشن چل رہی تھی کہ جی مارک کولز آ رہے ہیں کہ نہیں آ رہے. لیٹ می کنفرم ناؤ دیٹ ابھی تو مارک کھیل رہا ہے کوچ کر رہا ہے نمیبیا کو میرا خیال ہے، اور اس کا کانٹریکٹ جو ہے وہ چلے گا ٹل دا سمر. بٹ اس کے بعد ہی از اگریبل. ابھی بھی ہماری ٹیم چل رہی ہے وہاں، وہ واپس کھیل رہے ہیں. یہ اچھا نہیں ہوتا کہ اس کے دوران آپ کسی کو بھیج دیں. تو ہم نے یہ سوچا کہ یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے، وہ واپس آ جائیں اور اس کے بعد آئی تھنک ان مئی اور جون مارک ول جوائن دیم ایز دی کوچ فار دی ویمنس ٹیم. تو دونوں ایشوز جو ہیں دے آر ویل ان ہینڈ. حافظ عمران اور پھر سہیل عمران. سیٹھی صاحب ڈپارٹمنٹل کرکٹ کے حوالے سے کیا پیش رفت ہے؟ کوئی خط و کتابت ہوئی ہے، اور اگر ہوئی ہے تو اس حوالے سے دوسری طرف سے کس طرح کا جواب آیا؟ جی خط و خطابت سے مراد یہ ہے آپ کا کہ خط تو لکھا گیا، میرا خیال ہے وہ کل ہی چلا گیا تھا یا پرسوں چلا گیا تھا یا آج چلا جائے گا. خط چلا گیا ہے، چلا جائے گا ساری ڈپارٹمنٹس کو، جس میں ہم نے ان کو کہا ہے کہ تیاری کریں، اپنی ٹیم اپنی ڈپارٹمنٹس کو ریسٹور کریں اور
اور جلدی کریں اتنے ٹائم پیریڈ کے اندر, اور ہماری کوئی مدد کی ضرورت ہے یا کوئی ہیلپ کی ضرورت ہے تو ہمیں بتائیں, وی آر ریڈی ٹو ہیلپ یو. بٹ ہماری طرف سے آفیشیلی اب وی ہیو نوٹیفائڈ دا ڈپارٹمنٹس کہ پلیز گیٹ یور ٹیمز ریڈی. اب ایک آدھ سے تو ہمیں بڑی پازیٹیو خبر آئی ہے کہ جی آپ کے پہلے ہی ہم نے شروع کر دیا کام, آپ کے خط سے آنے سے پہلے ہی. ایک آدھ نے انڈائریکٹلی انڈیکیٹ کیا ہے کہ شاید ہم انٹرسٹڈ نہیں ہوں گے اب. بہرحال ہوپ فلی وی شوڈ ہیو مور نیوز ان دا نیکسٹ ویک اور ٹو. اگر ضرورت پڑی تو میں خود جا کے دی ہیڈس آف دیز آرگنائزیشن میں خود مل لوں گا ان کو. اور آپ کا کیا سوال تھا؟ جی جب میں پوچھنا چاہوں گا, پاکستان ٹیم کی جو اگلی انٹرنیشنل ایکٹیویٹی ہے وہ نیوزی لینڈ کے خلاف میچز ہیں, 10 T20 میچز, کس حد تک اس بارے میں بتائیے گا کہ انٹیکٹ ہے وہ سیریز؟ سیریز تو انٹیکٹ ہے, کوئی ایسا مجھے میرے سامنے تو کوئی ایشو نہیں آیا کوئی. جی عقیل صاحب. سیٹھی صاحب 4 فروری کو بحرین میں اجلاس ہونے جا رہا ہے, جو اس میں ہمارا پاکستان کا پی سی بی کا وہی سٹانڈ ہوگا کہ ایشیا کپ جو ہے وہ پاکستان میں اور میزبان پاکستان ہوگا. دیکھیں, اگر میں نے ساری اپنی نیگوسیشن جو ہے یہیں ڈسکلوز کر دی تو پھر میرے پاس کیا ہوگا وہاں. تو یہ جو ساری چیزیں ہیں, جو ڈسکشنز وہاں ہونی ہیں, آپشنز کیا ہیں کیا نہیں ہے, یہ میں کیپنگ اٹ کلوز ٹو مائی چیسٹ. میں کوئی ہنٹ نہیں دینا چاہتا کہ میں وہاں کیا موقف لوں گا. مجھے اجازت دے کہ میں وہاں سچویشن دیکھ کے کوئی موقف بناؤں. ظاہر ہے اٹ ول بی ان دی انٹرسٹ آف پاکستان. قادر خواجہ اور پھر ابو بکر. السلام علیکم سر. اسپیکولیشن تھی کہ بابر اعظم جو ہیں وہ تینوں فارمیٹ کے کپتان نہیں رہیں گے, اور اب پی ایس ایل ہے, اس وجہ سے یہ معاملہ دب چکا ہے. اچانک جو ہے وہ بابر اعظم کا بھی آیا سننے میں کہ شان مسعود کو نائب کپتان بنا دیا جاتا ہے, اور شاہد افریدی بھی بولتے ہیں آن کیمرہ کہ میری کنسرن کے بغیر نہیں ہے, مجھے بھی نہیں پتا تھا اس فیصلے کا. تو آپ بابر اعظم کا سر مستقبل تھوڑا بتائیے گا, شان مسعود کو کس حوالے سے نائب کپتان بنایا گیا, یہ بھی تھوڑا بتائیے. دیکھیے, کانسٹیٹیوشن کے تحت کیپٹن, وائس کیپٹن, چیف سلیکٹر یہ میرا اپوائنٹمنٹ ہے. ظاہر ہے میں بہت سے لوگوں کو کنسلٹ کرتا ہوں, آپ لوگوں میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کو میں کنسلٹ کرتا ہوں. کسی کو ڈائریکٹلی کرتا ہوں, کسی کی میں آپ کی ویوز سنتا ہوں, تو پھر جا کے کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اس کے ایسے نہیں ہوتا کہ آربیٹری کسی کو لگا دیا. یہ اب بات یہ ہے کہ میں, شاہد از اے ویری ڈیئر فرینڈ اینڈ آلسو ون آف آور گریٹسٹ پلیئرز ایور. میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی, اور ظاہر ہے آئی ول نیور سے اینی تھنگ ٹو کانٹراڈکٹ واٹ ہی از سیئنگ. بٹ میں صرف یہ کہوں گا کہ میں نے بہت کنسلٹیشن کی تھی اس کے پیچھے, اور ایک سوچ بھی ہے. اس سے زیادہ میں شاید نہیں کہنا چاہوں گا, مناسب بھی نہیں ہے. وی ڈونٹ وانٹ اے کنٹروورسی آن دس ایشو. مگر بات یہ ہے کہ اگر میں نے وائس کیپٹن لگا دیا تو میں نے یہ تو نہیں انسسٹ کیا کہ اس کو کھلایا آپ, کیونکہ انہوں نے نہیں کھلایا ان کو. صحیح ہے نا, نہیں کھلایا انہوں نے, تو اٹس اوکے. جو میری رائٹ تھی وہ میری رائٹ تھی, جو ٹیم کیپٹن اور کوچ کی اور سلیکٹرز کی اس وقت رائٹ تھی آن دا اسپیسیفک ٹیم. وائس کیپٹن بن گئے, ان کو باہر بٹھا دیا. آئی ہیو نو ایشوز ود دیٹ. سو اس لیے ایوری بڈی شوڈ ایکسرسائز دیئر اون رائٹس. اس سے بڑا اچھا چلتا ہے سب کچھ, اور پھر ذمہ داری بھی لینی پڑتی ہے. تو اب گوئنگ فارورڈ آپ نے بابر کی بات کی. اگین آئی مین یو نو پاسبلی ون آف دا گریٹسٹ بیٹسمین ان ہسٹری بابر اعظم. تو اس سے زیادہ اس کا پیار اور عزت اس کے ساتھ کون کر سکتا ہے جتنی ہم سب کرتے ہیں. مگر آپ لوگوں کے اندر سے ہی یہ بات چلی, اور کرکٹرز کے اندر سے بھی یہ بات چلی کہ کیا از ہی دا رائٹ مین فار دا رائٹ جاب ان آل 3 فارمیٹس. یہ میں تو یہ اس قسم کی سوچ بھی نہیں سکتا. یہ ایکسپرٹیز چاہیے. آپ میں سے بہت سے لوگ ہیں جو فالو کرتے ہیں, جن کی بڑی اچھی امپورٹنٹ رائے ہے, اور اس طریقے سے اور بھی کرکٹرز بھی ہیں اور بھی سلیکٹرز بھی ہیں. ہر کی اپنی اپنی رائے ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت یہ پری میچور ہے کہ ہم اس چیز کے اوپر زیادہ بات کریں. جب وقت آئے گا تو پھر دیکھا جائے گا. اب آگے نیوزی لینڈ کی سیریز آ رہی ہے, سلیکٹر ایک آ گیا ہے, اور اس وقت تک آئی تھنک باقی 2-3 جو سلیکٹرز آنے ہیں وہ بھی آ جائیں گے. اینڈ دین آئی ول سیک دیئر گائیڈنس. آئی ول آلسو سیک ایوری بڈی ایلسز گائیڈنس. تو میں نہیں سمجھتا کہ دیر از اینی تھریٹ اور پریشر آن بابر. وی وانٹ ہم ٹو پلے فل تھروٹل, اینڈ انشاءاللہ وی ول سپورٹ ہم ایٹ ایوری لیول. سیٹھی صاحب, آپ نے پچھلے دور میں اپنے اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے بڑا کلیئر سٹانس لیا تھا کہ جن پلیئر نے سزا پوری کر لی ہے ان کو واپس کھیلنا چاہیے. لیکن ابھی جو ریسنٹلی چیف سلیکٹر تھے شاہد افریدی, انہوں نے یہ کیٹیگوریکلی کہا کہ جو 3 میچز کھیل بھی چکا ہے, ایسا پلیئر جو کہ سزا مکمل کر کے 3 انٹرنیشنل میچز کھیل چکا ہے, اس کو گرین سگنل نہیں ملا آپ کی طرف سے. اچھا, اسپاٹ فکسنگ کے حوالے سے کیا سٹانس ہے؟ اچھا, بڑی انٹرسٹنگ بات ہے کہ
جب میں کہتا ہوں کہ میں چیف سلیکٹر کے ایشوز کے اندر انٹرفیئر نہیں کرتا تو چیف سلیکٹر جو ہے اتنا تکڑا ہونا چاہیے نا کہ اگر میں انٹرفیئر کروں تو مجھے ریزسٹ کرے. تو اگر انہوں نے میں نے اگر کہا اور انہوں نے نہیں ریزسٹ کیا تو پھر شاید اٹس ناٹ مائی فالٹ. مگر بات یہ ہے ایسی بات نہیں ہوتی. ہوتا یہ ہے کہ سب مل جل کے ہی بات چیت چلتی ہے. اور ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب سلیکٹرز میرے پاس آتے ہیں کچھ لے کے تو ظاہر ہے انہوں نے اپنا فارم بٹ کانسٹیٹیوشنلی آئی ہیو ٹو سائن آف آن اٹ. یہ اسی قسم کی چیز ہے جیسے کہ پرائم منسٹر کو ایک اوپر بھیجتا ہے بل, پریزیڈنٹ صاحب سائن کریں. Constitutionally he has to sign, but he has the right to ask questions. He also has the right to send it back. مگر at the end of the day اگر وہ ٹک جائے کہ جی نہیں آپ نے کرنا ہے تو then I have to sign. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر. ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر ان ٹیم سلیکشن, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's میرا حق ہے کہ میں پھر I raise these points with the selectors, then it's their decision. Sorry? جی میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑا سخت سٹانس لیا صاحب. اگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں اف یو کین بی سلیکٹڈ. اب میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر. جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی پہلے سے ہی اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک, ایز فار آئی ایم کنسرن میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے. تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے, نو پرابلم. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں لائک سے آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا, عامر. اب عامر از ریٹائرڈ ہے جی. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹ صاحب, چودھری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹ صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اور پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکورٹی ٹیم پی سی بی کی اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا آپ یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک. دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں.
भारत वाले चाहते हैं कि वो यहाँ ना आए और वो चाहते हैं कि हम वहाँ जाएं। ये पुराना मसला है, कोई नया मसला तो है नहीं। ये एशियन क्रिकेट कप भी है, उसको भी इफेक्ट करता है। आगे जो चैंपियनशिप्स आ रही हैं जो भारत में होंगी, उस सब चीज़ों को इफेक्ट करता है। मेरा ख्याल है मार्च में अब पहला राउंड तो हमारा होगा एशियन क्रिकेट काउंसिल के अंदर टू डिस्कस व्हाट्स द वे फॉरवर्ड, और उसके बाद फिर जब मार्च के अंदर मेरा ख्याल आईसीसी की मीटिंग्स हैं, वहाँ भी आई विल टेक अप दीज इश्यूज अगेन। मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि मैंने वहाँ क्या आर्ग्यू करना है, क्या कहना है, वो मैं पब्लिक में नहीं कहना चाहता। एक दफ़ा आप पब्लिक में कोई स्टेटमेंट कह दें फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है वहाँ से आगे बढ़ना या पीछे हटना। तो इसलिए बेहतर यही है कि ये जो नेगोशिएशन जो होती है